الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا آت سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اور صدیق عکس کمال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد علی بہار باغ خصال محمد اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد درود نبی مکرم شفیع معظم آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار حضرت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا خیال پیش کرنے کے بعد دور نزدیک سے تشریف لانے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور اس اہل علاقہ کے جنہوں نے اس بزم کا انکار کیا، خصوصاً بزم لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خصوصاً بالخصوص محافظ ناموس رسالت، غازی ناموس رسالت و ختم نبوت برادر مکرم محترم مقام جناب محترم حافظ محمد حذیفہ رضوی صاحب اور دیگر ان کے جلسہ ساتھی تمام کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہے، جنہوں نے بندہ فقیر کو اس قابل سمجھا اور آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فقیر حاضر ہے۔ دعا کے خالق لم یزل مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے، چونکہ ماہ جمادی ثانی جاری شاعری ہے، خلیفہ اول امیر المومنین خلیفہ بلافظ یار غار مصطفیٰ یار نثار مصطفیٰ
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت اور ناموس رسالت پہ پہرا ہے۔ چونکہ نقشبندی حضرات بھی تشریف فرما ہے تو نقشبندیوں کا سلسلہ طریقت حضرت سیدنا صدیق اکبر سے جا ملتا ہے۔ تو خالق کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بارہ الہ نے فرمایا تم پر نعمت تمام کر دی گئی اور تم پر دین جو ہے وہ مکمل کر دیا گیا۔ فرمایا تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا گیا۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس سے پتہ چل گیا کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے۔ یہ دین جو دین اسلام ہے یہ تمام ادیان سے آخر میں آنے والا ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے آخری نبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں کئی جگہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا اقرار کیا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ کبھی فرمایا وما ارسلناک رحمتا للعالمین، کبھی فرمایا انا ارسلناک کافۃ للناس۔ لفظ کے احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کو سامنے رکھا جائے، میرے دامن میں وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں طوالت کی طرف چلتا بنوں۔ لفظ کے نبی علیہ السلام کے علماء خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر، میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہو گیا تو خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین بنے، آپ نے خلافت سنبھالی۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ایک بندے نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا جسے مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے، کیونکہ میرے نبی مخبر صادق نے فرمایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب میرے وصال کے بعد کچھ لوگ 30 کے قریب احادیث مبارکہ میں آتا ہے 30 کے قریب لوگ جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ اسی طرح اس نے بھی مسلمہ کذاب نے بھی جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ آج میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کی اسلام میں امپورٹنس اور اہمیت کتنی ہے۔ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب نے جب جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، کیونکہ کبھی فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور کبھی فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ غرض کے اگر میں قرآن پاک کی آیا کریمہ کو پڑھنا چاہوں تو وقت کافی لگ جائے گا، تو میں بلا تمہید اپنے گفتگو کو اس طرف لانا چاہتا ہوں۔ جب مسیلمہ کذاب نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو سیدنا صدیق اکبر نے اس وقت صحابہ کو فرمایا، کون صحابہ جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کون صدیق اکبر جس کے بارے میں خالق لم یزل کا پاک قرآن فرماتا ہے، فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ کون صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب تحاصل نبی کی دید ہوتی تھی۔ جناب صدیق اکبر نے فرمایا کوئی اور معاملہ ہوتا تو میں جو ہے وہ دھیمی آواز میں کہتا۔ فرمایا اب نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پہ حملہ ہونے والا ہے۔ فرمایا اس وقت جو بدر میں صحابہ ہو کر آئے تھے ان کو تو برکت رکھا گیا۔ فرمایا اس وقت نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پہ پہرا دینے کا وقت ہے۔ فرمایا بدری ہو یا غیر بدری ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، سبھی کو میدان
نکلنا پڑے گا۔ اسی وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں جب مسیلمہ کذاب نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، آج میں آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت اور نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس پہ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین نے کس طرح پہرا دیا اور کس طرح آگے بڑھ کر کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے حضرت امیر المومنین خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں میرے نبی کی ختم نبوت کے شہید اول حضرت سیدنا زید بن حبیب انصاری آپ خط لے کر کے مسیلمہ کذاب کے پاس جاتے ہیں۔ مسیلمہ کذاب خط کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے تیرا نبی کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں۔ فرمایا ہاں ایسی بات ہے۔ فرمایا میں بھی کہتا ہوں میں بھی نبی ہوں۔ حضرت سیدنا زید بن حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں تو نے کیا بولا ہے، میں تو سنتا نہیں ہوں۔ آپ پھر کہتا ہے کہ تیرا نبی تو کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میری نبوت کا اقرار نہیں کرتا۔ فرمایا میری آنکھیں، فرمایا کہ تو کیا کہتا ہے، میرے کان سنائی نہیں دیتے۔ اس نے پھر کیا کیا، حضرت سیدنا زید بن حبیب انصاری حضرت سیدنا زید بن حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زمین پہ لٹایا تو تلوار چلائی اور آپ کے جسم میں مبارک کی یہ جو انگلیاں ہیں، یہ فنگرز ہیں، یہ ایک ایک کر کے کاٹنی شروع کر دی۔ پھر آپ کے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ کاٹنی شروع کر دی۔ اس طرح کرتے کرتے آپ کے جسم مبارک کو کاٹنا شروع کر دیا، تلوار کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ اے زید بن حبیب انصاری ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، تو میری نبوت کا اقرار کر لے۔ فرمایا تو کیا کہتا ہے، میرے تو کان سنتے نہیں، تو کیا کہتا ہے، میں تو تیری طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ فرمایا جب تیرے نبی کی باری آتی ہے تو کہتا ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، جب میری باری آتی ہے تو کہتا ہے میرے کان سنتے ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب تک میرے جسم میں جان ہے، پہلی بات تو یہ ہے تم نے جو خنجر ہے نا، تلوار ہے، میری گردن پہ نہیں چلائی، جب تک میرے سانس میں سانس ہے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کرتا چلوں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت سیدنا زید بن حبیب انصاری کو اسی طرح آپ کے جسم مبارک کو تلوار کے ساتھ کاٹتے کاٹتے آخر آپ کا گردن بھی سردن سے جدا کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت پہ اس طرح پہرا دیا۔ اور بعد میں حضرت خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت میں ایک منافق تھا وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلواتا تھا مگر تھا وہ منافق۔ اس نے کہا ایک فیصلہ آیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اس نے کہا کہ یہ فیصلہ میں جو پہلے تیرے نبی سے کروا چکا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ کس کے بارے میں امام الانبیاء نے فیصلہ دیا؟ فرمایا کافر کے بارے میں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت تلوار جو میان سے نکال کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ فرمایا جو میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا فاروق اعظم کی تلوار اس کا جو ہے اسی طرح اس کا کلا کما کر دے گی۔ اور دوسرا جو بانیان محفل نے میرے ذمہ موضوع لگایا تھا کہ شان اولیاء، عزیزان گرامی قدر، آج اولیاء پہ بھی طرح طرح کی باتیں ہونے لگی ہیں۔ آپ سب نے تو واقعہ تو سنا ہی ہوگا، حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے جسے ہماری مجلس لگی ہونا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لائے گا؟ جو ہزاروں میل کی جو مسافر پر تھا اسی وقت قرآن پاک فرمایا قال عفریت من الجن، اس وقت جو جن اٹھا اس نے کہا کہ میں ملکہ بلقیس کا تخت لاؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ جن کہنے لگا کہ میں محفل برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے اس سے بھی پہلے جائے گا۔ فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، سورہ نمل اٹھا کر دیکھ لیجئے، اسی وقت ایک اہل اللہ اٹھا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ یوں کہہ لیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی اٹھے
انہوں نے کہا کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ فرمایا ملکہ بلقیس کا تخت کتنی دیر میں آئے گا؟ فرمایا کہ حضرت ان کا نام تھا حضرت سیدنا آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، اور ہوا بھی ایسے تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، آپ تفسیر جلالین اٹھا کر کے دیکھ لیں، اس میں بھی اسی طرح آیا، دیگر تاریخ کی کتابیں دیکھ لیں۔ حضرت سیدنا آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلک جھپکنے سے پہلے وہ جب ملکہ بلقیس کا تخت جو ہزاروں میل کی مسافت پر تھا، حضرت سیدنا آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آصف بن برخیہ نے جناب سلیمان علیہ السلام کے مجلس میں جو ہزاروں میل کی مسافت پہ جو تخت تھا ملکہ بلقیس کا، وہ اسی وقت اتنی دیر میں پلک جھپنے کی دیر میں جناب سلیمان علیہ نبی جینا علیہ السلام کے جو بارگاہ میں آپ کے دربار میں لا دیا۔ تو اسی کے ہمارے بہت ہی مشہور خطیب حضرت علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید صاحب الازہری رحمۃ اللہ دامت برکاتہم العالیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حضرت اور اہل اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اٹھانے والے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس ایک بندہ چلا گیا آؤٹ آف کنٹری کا، اس کا نام تھا سلیم۔ وہ کہتے قرآن پاک پڑھتے پڑھتے جب اس آیت کریمہ پہ آیا نا، اس نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، اس کی جماعت کا جو امیر تھا اسے پوچھنے لگا بتائیے وہ جو ملکہ بلقیس کا تخت تھا وہ کس طرح آیا؟ وہ تو کہتے ہیں بس اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں دیتا، نہ کوئی داتا دیتا، نہ کوئی غریب نواز دیتا ہے۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے دیتے ہیں، حقیقی تو عطا کرنے والا وہ خالق لم یزل ہے۔ چلتے چلتے اس نے کہا کہ اس کی تشکیل کر دو۔ اس کو 1 سال جو سرد علاقے میں رکھا گیا، اس نے پھر وہی کام کیا۔ اس نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، اے امیر صاحب مجھے بتلائیے کہ یہ جو ملکہ بلقیس کا تخت تھا، یہ جو آصف بن برخیہ نے لایا تھا، آپ تو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ کیسے آ گیا؟ اس نے کہا کہ اس کا جو ہے دماغ وہ ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے۔ اس نے پھر گرم علاقے کی طرف بھیج دیا، اس کا پھر وہی سوال قال الذی عنده علم من الکتاب۔ اس نے کہا کہ بتائیے وہ جو جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس نے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آیا تھا، اس کے بارے میں بتلایا۔ اس نے کہا چھوڑو یہ بابو شابو کی باتیں ہیں۔ چلتے چلتے اس کے بعد ایک جگہ پر مسجد میں ٹھہرا، تو چلتے چلتے ادھر بارش، ایک شخص آیا عبادت کرنے والا، نمازیں پڑھنے والا۔ اس نے کہا کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، اس کے متعلق بتائیے۔ فرمایا میں تو نہیں بتا سکتا، میرے سائیوں کے بعد لاہور داتا کی نگری میں چلے گئے۔ چلتے چلتے جب وہ قریب گیا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہاں پر لوگ مجمع لگو، کہاں یہاں پر تو شرک ہوتا ہے۔ چلتے چلتے جب وہ اس وقت آیا نا، اس نے ابھی قدم مبارک حضرت داتا غریب نواز کے دربار شریف پہ رکھا ہی تھا، کلائی سے پکڑا اور فرمایا کہ میں تجھے بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ایک نورانی ہستی آئی، اس نے کہا کہ کدھر آئے ہو؟ فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ جو آصف بن برخیہ لے کر کے آیا تھا نا ملکہ بلقیس کا تخت، اس کے بارے میں۔ اس نے کہا کہ پہلے بتاؤ کچھ کھانا ہے؟ فرمایا کھانا تو ہے۔ اس نے کہا کہ ادھر کا کھانا ہے یا اپنے گھر کا کھانا ہے؟ اس نے کہا کافی سال ہو چکے ہیں، کبھی ادھر تشکیل ہوتی ہے، کبھی ادھر تشکیل ہوتی ہے، اگر مجھے میرے گھر کا مل جائے۔ تو حضرت داتا غریب نواز نے اس کے گھر کا پکا ہوا کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ فرمایا اب مجھے پتا چلا قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ جناب آصف بن برخیہ نے ملکہ بلقیس کا تخت کیسے لیا تھا۔ اس نے کہا تو اس پہ تو ایک جناب سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی نظر تھی، مجھ پر تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں، جو مر نہ مٹے محمد پہ وہ میرا ہم سفر نہیں، یار زندہ صحبت باقی وما علیہ